بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا باب ہے اقسام مشترکہ، سبق نمبر 25 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کا آپس میں نسخ جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے جس میں حنفیہ اور شوافیہ کا اختلاف ہے۔ شوافیہ کے کیا دلائل ہیں اور ان کا کیا جواب دیا گیا ہے وہ ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَإِنَّمَا يَجُوزُ النَّسْخُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مُتَّفِقًا وَمُخْتَلِفًا فَيَجُوزُ نَسْخُ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَكَذَا يَجُوزُ نَسْخُ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ وَالْكِتَابِ فَهِيَ أَرْبَعُ صُوَرٍ عِندَنَا خلافا للشافعي في المختلف فلا يجوز عنده إلا نسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة تمسكا بأنه لو جاز نسخ الكتاب بالسنة ليقول الطاعنون أن الرسول أول ما كذب الله فكيف يؤمن بالله بتبليغه ولو جاز نسخ السنة بالكتاب ليقول الطاعنون بأن الله تعالى كذب رسوله فكيف تصدق قوله كل مثل هذا الطعن لا مفر عنه في المتفق إذن وهو صادر من السفهاء الجاهلين فلا يؤبه به وتمسك الشافعي إذن في عدم جواز نسخ الكتاب بالسنة بقوله إذا روي لكم أني حديث فأعرضوه على كتاب الله تعالى فما وافقه فاقبلوه وإلا فردوه فكيف ينسخ بها وفي عدم جواز نسخ السنة بالكتاب بقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم فلو نسخت السنة به لم تصلح بيانا له قلنا لما كان النسخ بيان مدة الحكم المطلق جاز أن يبين الله مدة كلام رسوله أو رسوله مدة كلام ربه۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور سوائے اس کے نہیں جائز ہے کتاب اللہ اور سنت کا نسخ کرنا متفقاً اور مختلفاً، لہذا جائز ہے کتاب اللہ کو کتاب اللہ سے منسوخ کرنا اور سنت سے منسوخ کرنا، اسی طریقے سے جائز ہے سنت کو سنت سے منسوخ کرنا یا کتاب اللہ سے منسوخ کرنا، اور یہ ہمارے نزدیک 4 صورتیں بنیں گی۔ اختلاف کرتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ مختلف میں، لہذا ان کے نزدیک جائز نہیں ہے مگر کتاب اللہ کو منسوخ کرنا کتاب اللہ سے اور سنت کو منسوخ کرنا سنت سے، دلیل پکڑتے ہوئے اس بات سے کہ اگر جائز ہو کتاب اللہ کو سنت سے منسوخ کرنا تو طعنہ دینے والے کہیں گے کہ رسول نے پہلے اللہ کی تکذیب کی، لہذا کیسے اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا جائے گا رسول کی تبلیغ کی وجہ سے، اور اگر جائز ہو سنت کو منسوخ کرنا کتاب اللہ سے تو طعنہ دینے والے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی تکذیب کی، لہذا کیسے رسول کے قول کی تصدیق کی جائے۔ ہم یہ کہیں گے کہ یہ والا طعن اس سے تو چھٹکارا نہیں پایا جا سکتا متفق صورتوں میں بھی، اور یہ والا جو طعن ہے یہ صادر ہوتا ہے ایسے بے وقوفوں سے جو کہ جاہل ہیں، لہذا اس کی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کتاب اللہ کو سنت سے منسوخ کے عدم جواز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث سے بھی دلیل پکڑتے ہیں کہ جب تمہارے لیے روایت کی جائے میری حدیث اس کو کتاب اللہ پر پیش کرو، جو کتاب اللہ کے موافق ہو اس کو قبول کر لو وگرنہ اس کو رد کر دو۔ لہذا کیسے کتاب اللہ کو منسوخ کیا جائے گا سنت سے، اور سنت کو کتاب اللہ سے منسوخ کے عدم جواز کے بارے میں دلیل پکڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اگر سنت کو کتاب اللہ سے منسوخ کرنا جائز ہو تو پھر سنت کتاب اللہ کے لیے بیان بننے کی صلاحیت نہیں رہے گی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب نسخ وہ بیان ہوتا ہے حکم مطلق کی مدت کا تو جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے کلام کی مدت کو بیان کر دے یا رسول اپنے رب کے کلام کی مدت کو بیان کر دے۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ ادلہ اربع میں سے قیاس اور اجماع یہ ناسخ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہیں، ساری تفصیل گزشتہ سبق میں گزر چکی ہے۔ جو باقی 2 قسمیں ہیں یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول یہ ناسخ بننے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں پڑھیں گے اور اگلے سبق کے اندر بھی اس کی مختلف صورتیں آئیں گی۔ لیکن جو کتاب اللہ ہے اور سنت رسول ہے یہ ناسخ بننے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اس کی کل 4 صورتیں بنے گی۔ ایک صورت اس کی یہ بنے گی کہ کتاب اللہ کے ذریعے سے آپ کتاب اللہ کو منسوخ کریں، دوسری صورت یہ بنے گی کہ سنت رسول کے ذریعے سے آپ سنت کو منسوخ کریں، تیسری صورت یہ بنے گی کہ کتاب اللہ کے ذریعے سے آپ سنت کو منسوخ کریں، اور چوتھی صورت یہ بنے گی کہ سنت کے ذریعے سے کتاب اللہ کو منسوخ کریں۔ تو حنفیہ کے نزدیک یہ 4 صورتیں جائز ہیں اور 4 صورتیں بالکل درست ہیں، یعنی کتاب اللہ کے ذریعے سے آپ کتاب اللہ کو بھی منسوخ کر سکتے ہیں اور سنت کو بھی منسوخ کر سکتے ہیں، بالکل ایسے ہی سنت کے ذریعے سے آپ سنت اور کتاب اللہ دونوں کو منسوخ کر سکتے ہیں۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ متفق کے اندر تو اس کو جائز قرار دیتے ہیں جبکہ مختلف میں اس کو جائز قرار نہیں دیتے ہیں۔ متفق کا مطلب یہ ہے کہ کتاب اللہ کو کتاب اللہ سے منسوخ کریں، سنت کو سنت سے منسوخ کریں، یعنی دونوں جو دلیلیں ہیں وہ برابر درجے کی قوت رکھتی ہوں، وہاں پر تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نسخ کو جائز قرار دیتے ہیں، لیکن جہاں پر مختلف ہو یعنی کتاب اللہ کے ذریعے سے آپ سنت کو منسوخ قرار دیں، امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ سنت کے ذریعے سے کتاب اللہ کو منسوخ کریں، امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بھی جائز نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مسئلے کے اوپر مختلف دلیلیں دی ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ دلیل دیتے ہوئے یہ والی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کتاب اللہ کو منسوخ کرنا جائز ہو سنت رسول کے ذریعے سے تو پھر طعنہ دینے والے یہ طعنہ دیں گے کہ اللہ نے پہلے ایک حکم نازل کیا تھا اور رسول نے اللہ کے اسی حکم کی تکذیب کر دی، تو پھر اس رسول کے اوپر ہم کیسے ایمان لا سکتے ہیں؟ ممکن ہے رسول اللہ تعالیٰ کے دیگر احکامات کی بھی تکذیب کر دے، اور اسی طریقے سے اگر کتاب اللہ کے ذریعے سے سنت رسول کو منسوخ کرنا یہ جائز ہو تو پھر طعنہ دینے والے یہ کہیں گے کہ دیکھیں رسول نے تو ایک حکم بتایا تھا، اللہ نے اپنے ہی رسول کی تکذیب کر دی اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حکم ایسے نہیں ایسے ہے،
تو دونوں صورتوں کے اندر اعتراض لازم آتا ہے۔ اگر کتاب اللہ کے ذریعے سے آپ سنت کو منسوخ کرتے ہیں یا سنت کے ذریعے سے کتاب اللہ کو منسوخ کرتے ہیں، لہذا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سنت کے ذریعے سے کتاب اللہ کا نسخ جائز نہیں ہے، کتاب اللہ کے ذریعے سے سنت کا نسخ جائز نہیں ہے۔ ہاں، کتاب اللہ کے ذریعے سے کتاب اللہ کا نسخ جائز ہے اور سنت کے ذریعے سے سنت کا نسخ جائز ہے۔ اس دلیل کا جواب دیتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، یہ والا جو اعتراض ہے یہ تو بے وقوف جاہلوں کی طرف سے ہے۔ یہ والا اعتراض تو متفق صورتوں کے اندر بھی ہے۔ اگر کتاب اللہ کے ذریعے سے آپ کتاب اللہ کا نسخ کرتے ہیں تب بھی تو یہ والا اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اللہ نے ایک حکم نازل کیا، پھر اللہ نے اپنے ہی حکم کی تکذیب کر دی، یا رسول نے ایک حکم بتایا، پھر رسول نے اپنے حکم کی تکذیب کر دی۔ تو یہ والا اعتراض تو متفق صورتوں کے اندر بھی ہوتا ہے، لہذا نسخ کے اوپر یہ والا اعتراض بالکل فضول ہے اور اس کی بالکل بھی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ سنت کے ذریعے سے کتاب اللہ کے منسوخ کے عدم جواز کے اوپر ایک اور دلیل بھی پیش کرتے ہیں۔ وہ دلیل ایک حدیث نبوی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے اوپر کوئی شخص حدیث بیان کرے، جس میں مفہوم بتا رہا ہوں کہ اگر تمہارے اوپر کوئی حدیث بیان کی جائے تو تم اس حدیث کو کتاب اللہ کے اوپر پیش کرو، اگر تو وہ حدیث کتاب اللہ کے موافق ہے تو اس کو لے لو، وگرنہ اس کو رد کر دو۔ یہاں پر دیکھیں، سنت کا درجہ کتاب اللہ سے کم بتایا گیا ہے کہ کتاب اللہ کے موافق ہو تو سنت کو لیا جائے گا، کتاب اللہ کے موافق نہ ہو تو سنت کو نہیں لیا جائے گا۔ تو جب اس کا درجہ کتاب اللہ سے کم تر ہے تو پھر کتاب اللہ کا نسخ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ سنت رسول کے ذریعے سے۔ لہذا سے یہی والی بات ثابت ہوتی ہے، کتاب اللہ کا نسخ کرنا سنت رسول سے یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، کتاب اللہ کے ذریعے سے سنت کو بھی ہم منسوخ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ اللہ رب العزت جو احکام نازل کریں گے، رسول کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کو لوگوں کے لیے بیان کرے۔ تو جو سنت کی حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ کتاب اللہ کے جو احکام ہے اس کے اندر جو ابہام ہے اس کو دور کرے گا، اس کو بیان اور واضح کرے گی۔ تو اگر کتاب اللہ ہی سنت کو منسوخ کر دے گی تو پھر سنت کتاب اللہ کے احکام کو کیسے بیان کر سکے گی؟ لہذا اس سے یہی والی بات ثابت ہوتی ہے کہ کتاب اللہ کے ذریعے سے آپ سنت کو بھی منسوخ نہیں کر سکتے ہیں۔ جبکہ حنفیہ اس کا جواب دیتے ہوئے یہ والی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیں، نسخ کہا جاتا ہے حکم مطلق کی مدت کے بیان کو، کہ ایک حکم ہوتا ہے وہ پہلے مطلق ہوتا ہے، پھر اس کی مدت بیان کر دی جاتی ہے، اسی کو نسخ کہا جاتا ہے۔ لہذا اگر اللہ تعالیٰ اپنے حکم مطلق کی مدت بیان کرے تب بھی جائز اور درست ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے بیان کردہ حکم مطلق کی مدت بیان کرے تب بھی جائز اور درست ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم مطلق بیان کیا ہے، رسول اس حکم مطلق کی مدت بیان کر دے تب بھی جائز اور درست ہے۔ یہی والی بات اس سے ثابت ہوتی ہے کہ کتاب اللہ کا نسخ کتاب اللہ سے بھی جائز ہے، سنت رسول سے بھی جائز ہے۔ اسی طریقے سے سنت رسول کا نسخ سنت سے بھی جائز ہے اور کتاب اللہ سے بھی جائز اور درست ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ کتاب اللہ اور سنت کا نسخ کرنا جائز ہے متفقاً اور مختلفاً۔ متفق کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف کتاب ہو یا دونوں طرف سنت ہو۔ کتاب اللہ کا نسخ کتاب اللہ سے، سنت کا نسخ سنت سے، یہ ہے متفق صورت۔ مختلف صورت یہ ہے کہ ایک طرف کتاب ہو دوسری طرف سنت ہو۔ کتاب اللہ کا نسخ آپ سنت سے کریں یا سنت کا نسخ آپ کتاب اللہ سے کریں، یہ مختلف صورت ہے۔ حنفیہ کے نزدیک دونوں جائز ہیں، لہذا کتاب اللہ کا نسخ کرنا جائز ہے کتاب اللہ سے بھی اور سنت سے بھی۔ اسی طریقے سے سنت رسول کا نسخ کرنا جائز ہے سنت رسول سے اور کتاب اللہ سے بھی۔ یہ کل 4 صورتیں بنے گی۔ 4 صورتیں کیسی بنے گی؟ نمبر 1 کتاب اللہ کا نسخ کتاب اللہ سے، نمبر 2 سنت رسول کا نسخ سنت رسول سے، نمبر 3 کتاب اللہ کا نسخ سنت رسول سے، نمبر 4 سنت رسول کا نسخ کتاب اللہ سے۔ اختلاف کرتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ مختلف کے اندر، یعنی جب دونوں طرف مختلف ہو، ایک طرف کتاب اللہ ہے دوسری طرف سنت رسول ہے، آیا کتاب اللہ سنت رسول کے لیے ناسخ بن سکتی ہے یا سنت رسول کتاب اللہ کے لیے ناسخ بن سکتی ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان دونوں صورتوں میں ناسخ نہیں بنے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جائز نہیں ہے، مگر کتاب اللہ کا نسخ کتاب اللہ سے ہی اور سنت رسول کا نسخ سنت رسول سے ہی۔ کتاب اللہ ہی کتاب اللہ کو منسوخ کر سکتی ہے، کتاب اللہ سنت رسول کو منسوخ نہیں کر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے سنت رسول کے ذریعے سے آپ سنت رسول کا نسخ کر سکتے ہیں، سنت رسول کے ذریعے سے آپ کتاب اللہ کا نسخ نہیں کر سکتے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ وہ دلیل پکڑتے ہیں اس بات سے کہ اگر کتاب اللہ کو منسوخ کرنا جائز ہو سنت رسول سے تو تانا دینے والے تانا یہ دیں گے اور یہ کہیں گے کہ دیکھو اللہ نے ایک حکم نازل کیا تھا، رسول نے اللہ کے حکم کی ہی تکذیب کر دی، لہذا اللہ پر ہم کیسے ایمان لائیں گے رسول کی تبلیغ کے ذریعے سے؟ ممکن ہے اللہ نے ایک حکم نازل کیا ہو، رسول اپنی طرف سے جھوٹ بول رہا ہو یا اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہو، نعوذ باللہ۔ اور اگر سنت کا منسوخ کرنا جائز ہو کتاب اللہ کے ذریعے سے تو تانا دینے والے یہ تانا دیں گے کہ اللہ نے ہی اپنے رسول کی تکذیب کر دی، لہذا رسول کے قول کی ہم کیسے تصدیق کریں گے؟ کہ رسول یہ کہے گا کہ اللہ کا یہ والا حکم نازل ہوا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو رسول کے حکم کی تکذیب کر رہا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ والا جو تانا ہے اس سے تو چھٹکارا ہو ہی نہیں سکتا متفق صورتوں کے اندر بھی۔ اگر آپ کتاب اللہ کو کتاب اللہ سے منسوخ کرتے ہیں یا سنت رسول کو سنت رسول سے منسوخ کرتے ہیں تو یہ والا تانا تو تب بھی ہوگا کہ اللہ نے یہ ایک حکم نازل کیا پھر اللہ نے اپنے حکم کی تکذیب کر دی، رسول نے یہ ایک حکم بیان کیا پھر رسول نے اپنے حکم کی تکذیب کر دی۔ یہ والا جو تانا ہے یہ تو صادر ہوتا ہے ایسے بے وقوفوں سے جو کہ جاہل ہوتے ہیں، لہذا اس تانے کی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دلیل پکڑی ہے سنت رسول کے ذریعے سے کتاب اللہ کے منسوخ کرنے کے عدم جواز کے بارے میں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے ذریعے سے کہ جب تمہارے اوپر میری کوئی حدیث روایت کی جائے تو تم اس حدیث کو کتاب اللہ پر پیش کرو، اگر تو وہ حدیث کتاب اللہ کے موافق ہے تو اس کو قبول کر لو، وگرنہ اس کو رد کر دو۔ لہذا آپ سنت رسول کے ذریعے سے کتاب اللہ کو کیسے منسوخ کریں گے؟ منسوخ نہیں کر سکتے، امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ سنت رسول کو بھی منسوخ نہیں کر سکتے ہیں، عدم جواز ہے۔ کتاب اللہ کے ذریعے سے سنت رسول کے منسوخ کرنے کے عدم جواز کے بارے میں دلیل پکڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے ذریعے سے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اے رسول تو آپ بیان کر دیجئے لوگوں کے لیے مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، وہ احکام جو نازل کیے گئے ہیں ان کی طرف۔ یعنی رسول کی یہ ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ جو حکم نازل کرے گا رسول وہ احکام لوگوں کے لیے بیان کریں گے، واضح کریں گے۔ اگر سنت رسول کا نسخ کرنا جائز ہو کتاب اللہ کے ذریعے سے تو پھر سنت رسول بیان بننے کی صلاحیت نہیں رکھے گی، حالانکہ سنت رسول کو بیان بتایا گیا ہے کہ وہ کتاب اللہ کے احکام کو بیان اور واضح کرنے والی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، نسخ کہتے ہیں حکم مطلق کی مدت کے بیان کو، لہذا یہ والی بات جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے حکم مطلق کی مدت بیان کر دے یا رسول اللہ اپنے رب کے کلام کی حکم مطلق کی مدت بیان کر دے، دونوں طریقوں سے جائز اور درست ہے۔ خلاصہ یہ نکلے گا کہ سنت رسول کا نسخ سنت رسول اور کتاب اللہ سے بھی جائز ہے، اسی طریقے سے کتاب اللہ کا نسخ کتاب اللہ اور سنت رسول دونوں سے جائز اور درست ہے۔